نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ گردانوں کے اور صیغوں کی ابواب کے اعتبار سے اقسام ہم نے دیکھی، اور اس کی سب سے پہلی قسم ثلاثی، اور ثلاثی کی پہلی قسم ثلاثی مجرد، وہ ہم نے پڑھی۔ وہ تقریباً 6 ابواب ہیں: فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ یہ 6 ابواب ہم نے پڑھے اور ان کو ہم نے سمجھا، اور ان اوزان کے اعتبار سے کون کون سے مصادر آتے ہیں، ان میں سے چند ایک ہم نے جو ہے ان کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اور اس سبق کے اندر ہم ثلاثی کی دوسری قسم، ابواب ثلاثی کی دوسری قسم ثلاثی مزید فیہ پڑھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے ہر سبق کا تعلق پچھلے سبق کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے یہ پچھلا سبق یعنی ثلاثی مجرد کا سبق یاد نہیں کیا، اور آپ کو ابھی تک یہ اگر اس کو سمجھنے میں بھی کچھ مشکل ہے اور آپ نے اس کو استاد سے نہیں سمجھا، تو آپ کا آج کا سبق آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہمارے ہر سبق کے لیے شرط یہ ہے کہ پچھلا سبق آپ کو یاد ہو اور صحیح طرح سے آپ نے سمجھا ہوا ہو۔ تو یہ 6 ابواب اور یہ 6 اوزان یہ وہ ہیں جو کہ ہمیشہ ثلاثی مجرد کے لیے آئیں گے، اور ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ ان ابواب پہ اگر آئیں گے تو وہ ثلاثی مجرد کہلائیں گے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے متعلق ثلاثی مزید فیہ سے۔ یہ ہمارا سبق ہے آج کا ثلاثی مزید فیہ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا ثلاثی کا مطلب 3 حرفی اور مجرد کا مطلب یکتا۔ مجرد کا آپ نے مطلب پڑھا یکتا۔ یکتا سے مراد کہ اس کے اندر ثلاثی مجرد کے اندر 3 حرف سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا فعل یفعل اور فعل یفعل، اس طرح کے 6 اوزان آپ نے پڑھے۔ اب اس سبق میں ہم دیکھیں گے ثلاثی مزید فیہ، یعنی کہ یہ ہے تو 3 حرفی، لیکن اس میں حروف اصلی کے علاوہ حروف اصلی، یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے حروف اصلی کون سے ہیں، میں یہاں اس کو نہیں ذکر کروں گا تاکہ یہ بھی آپ کے لیے امتحان ہو کہ حروف اصلی آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اور نہیں پتہ تو سب سے پہلا سبق آپ دوبارہ سے پڑھیں۔ تو حروف اصلی کے علاوہ بھی کچھ حروف پائے جائیں تو ایسا صیغہ جو ہے وہ ثلاثی مزید فیہ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ثلاثی مزید فیہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ثلاثی مزید با حمزہ وصل، دوسرا ثلاثی مزید بے حمزہ وصل۔ بے مطلب بغیر حمزہ وصل۔ تو یہاں جو انہوں نے اس کی تقسیم کی ہے وہ حمزہ وصل کے اعتبار سے ثلاثی مزید فیہ کی تقسیم کر دی، یعنی کہ ثلاثی مزید فی کے جو صیغے ہوں گے یا تو وہ ان کا جو شروع ہے وہ حمزہ وصل سے ہوگا یا حمزہ وصل سے نہیں ہوگا، بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ثلاثی مزید فیہ کی پہلی قسم ہے ثلاثی مزید با حمزہ وصل۔ اس کے 9 باب ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ اس کو نیچے یہاں پر ذکر کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلا باب ہے افتعال۔ افتعال اگر آپ غور کریں اس کے اندر تو میں ایک بار یہاں پہ بتا دوں گا کہ اس میں فا عین لام کے علاوہ جو 2 حروف زائد ہیں وہ الف اور یعنی کہ حمزہ اور تا۔ تو یہ 2 حروف اصلی کے علاوہ ہیں، 3 ہیں، حمزہ اور اس کے ساتھ تا اور پھر ایک الف جو کہ عین کے بعد ہے، اور فا عین لام اس کے اصل ہیں۔ تو اسی طرح سے آگے ان 9 ابواب کے اندر بھی حروف زائد ہوں گے، اس وجہ سے ان کو ثلاثی مزید فیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر افتعال ان کو دیکھتے ہیں آپ، افتعال کے وزن پر جو بھی آپ کو صیغہ ملے آپ کہیں گے کہ وہ ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ وہ ثلاثی مزید فیہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں افتعال کے وزن پہ آئے گا اجتنابن۔
افتعال کے وزن پر آئے گا اجتناب، اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے مصادر آپ جیسے جیسے اپنا مطالعہ کریں گے آپ کو جو ہے وہ اس سے منطبق ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرا ہے، یہ بہت اہم باب ہیں اور عربی میں ان کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا باب ہو گیا افتعال، دوسرا ہے استفعال، استنصار۔ اچھا، ایک بات اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ ان تمام ابواب کی خصوصیات بھی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی جب افتعال کہنے سے بات مکمل ہو سکتی تھی تو افتعال کہنے کی استفعال کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے آگے آپ باب دیکھیں گے انفعال، پھر آگے ہے افعلال، پھر ہے افعیلال، پھر ہے افعیعال، پھر ہے افعوال، پھر ہے افاعل، پھر ہے افعل۔ تو یہ 9 ابواب کو الگ الگ طریقوں سے الگ الگ اوزان سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا ایک جواب ہے، یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک باب ایک اپنی خصوصیت رکھتا ہے اور اس اپنی خصوصیت کے اعتبار سے وہ معنی ادا کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ آپ آگے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، چونکہ یہ کتاب آپ کی انتہائی ابتدائی کتاب ہے اور اس میں آپ کا سبق کا اور اس کتاب کا بنیادی مقصد ان تمام قواعد کو یاد کرنا ہے۔ تو فی الحال آپ اس کو یاد کریں، ثلاثی مزید فیہ کہ آپ کو 9 ابواب یاد ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا افتعال، اجتناب، استفعال، استنصار، انفعال، انفطار، افعلال، احمرار، افعیلال، ادہیمام، افعیعال، اخشیشان، افعوال، اجلواز، افاعل، الثاقل، افعل، الطہر۔ تو یہ 9 ابواب آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ان میں سے ہر ایک باب کی اسی طرح سے ترتیب بیان کریں گے جیسے انہوں نے مجرد کی بیان کی تھی۔ ابھی تنبیہ دیکھتے ہیں۔ تنبیہ میں کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی کل ابواب کی گردانوں میں اسم مفعول ہی اسم ظرف کے معنی دیتا ہے اور ان میں اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل نہیں آئے گا۔ یہ اس وقت آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو، چونکہ آپ کو گردان ابھی صرف صغیر آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ جس طرح آپ نے جو مجرد کے ابواب پڑھے تھے جیسے نصر ینصرو، اور اس کے اندر آپ نے صرف صغیر پڑھی تھی اور وہ کس طرح سے تھی، نصر ینصر نصرا فہو ناصر و نصر ینصر نصرا فہو منصور۔ تو یہ جو منصور تھا یہ اسم مفعول تھا، اور اس کے اندر یعنی نصر ینصر کی گردان کے اندر جو منصور آیا ہے وہ اسم مفعول آیا ہے، لیکن جو اس کا اسم ظرف ہے وہ منصر آیا ہے۔ یہ آپ پیچھے جا کے سبق میں دیکھ سکتے ہیں، اور امید تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو انہوں نے تنبیہ میں بیان کی کہ یہ ابواب ثلاثی مزید کے ابواب کے اندر اسم مفعول کا صیغہ جو ہوگا وہی صیغہ اسم ظرف کا بھی ہوگا، وہی صیغہ اسم ظرف کا بھی ہوگا، یعنی کہ اس کے لیے اسم ظرف کے لیے الگ سے کوئی گردان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اسی طرح اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل بھی ان گردانوں میں نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے شروع میں ذکر کر دیا، اب ہر ایک باب کی صرف صغیر ہم یاد کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں باب اول ہے افتعال، اور جس کی مثال دی ہے اجتناب سے، اس کا جو موزون بنایا ہے وہ بنایا ہے اجتناب کو، اور اس کی صرف صغیر اس طرح سے بنے گی، اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب و اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب، الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب۔ اب یہ ایک تھوڑی سی ایک ہی مرتبہ میں بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو صرف صغیر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام صیغوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی گردان میں پڑھنا۔ اب آپ دیکھیں اجتنبا یہ جو صیغہ ہے یہ ماضی کا ہے، یجتنب مضارع کا ہے، اجتناب مصدر ہے، اس کا وہ ہمیشہ اپنی جگہ رہتا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ گردان کا حصہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ یہ اصل مصدر ہے، اس سے یہ صیغے نکلے ہیں۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں مجتنبن، تو وہ اسم فاعل ہے، پھر اجتنبا یہ بھی ماضی ہے لیکن مجہول ہے، یجتنب مضارع ہے مجہول ہے، اجتناباً پھر مصدر آ گیا، اور پھر مجتنبن اسم مفعول ہے، پھر امر ہے اجتنب اور نہی ہے لا تجتنب۔ یہ ایک ایک صیغہ یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف صغیر ہے اور ان میں سے ہر ایک صیغہ اپنی مکمل صرف کبیر رکھتا ہے،
اور وہ صرف کبیر کیا ہوتی ہے؟ صرف کبیر ایک مکمل گردان ہوتی ہے جس میں تمام افراد اور تمام جنس کے اعتبار سے صیغے بیان کیے جاتے ہیں، جو کہ آپ اس کتاب کے حصہ اول میں آپ نے جتنی گردانیں یاد کی ہیں وہ گردانیں صرف کبیر کہلاتی ہیں، یعنی ماضی کی گردان جو آپ نے یاد کی مکمل، اگر ہم اس کو اجتنبہ سے پڑھیں جو کہ آپ نے ضربہ سے یاد کی تھی، فعل سے یاد کی تھی آپ نے، تو اگر ہم اس کو اجتنبہ سے پڑھیں تو ہم ایسے پڑھیں گے اجتنبہ اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا، اس طرح سے 14 صیغے مکمل آپ اس کے پڑھیں گے۔ اور یہ صرف صغیر کا مطلب یہ ہے کہ مکمل صرف کبیر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کبیر کا ایک صیغہ ذکر کر کے مکمل جو اس کی گردان ہے صرف کبیر، اس کو ہم یہاں پہ مراد لے لیتے ہیں۔ تو یہ افتعال سے جو صرف صغیر بن گئی، پھر اس کے بعد ان کے مصادر دی ہیں اقتناس، اعتزال، احتمال، تو ان کی آپ نے خود بنانی ہے۔ باب دوم دیکھیں تو استفعال ہے، وہی بات اس میں ہوگی جو کہ افتعال کے اندر ہوئی ہے، اور صرف صغیر اس کی بنے گی استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر، اور اس طرح سے الی آخری۔ اس کے مصادر آئیں گے استفسار، استغفار، استخلاف، استمتاع، ان سے آپ نے گردانیں ویسے ہی بنانی ہے جیسے کہ استنصرہ کی بنی ہوئی ہے۔ باب سوم دیکھتے ہیں، انفعال ہے، مطلب اس کا جو ہے اس کی جو موزون دیا گیا ہے وہ انفطار دیا گیا ہے، اور اس کی صرف صغیر اگر آپ دیکھیں تو انفطر ینفطر انفطارا فہو منفطر، الامر منہ انفطر والنہی عنہ لا تنفطر۔ اسی طرح سے اس کے مصادر دیے گئے ہیں، ان مصادر کی آپ نے ہو بہو یہی صرف صغیر بنانی ہے۔ انشعاب، انقلاب، انصراف۔ باب چہارم دیکھتے ہیں، افعلال کر کے ہے، احمر یحمر احمرارن، اور پھر اس طرح سے الامر منہ احمرر نہی عنہ لا تحمرر، اس کی آپ نے بنانی ہے اخضرار، اسفرار اور ابیضاء سے۔ باب پنجم ہے افعلال سے، افعلال سے آپ نے بنانی ہے ادہام یدہام ادہیمامن، یہ آپ نے جو ہے ان کو اس صرف صغیر کو یاد کر کے اس سے ان مصادر کی گردان بنانی ہے، اس میرار، اکمیتات اور اسحیرار، تو ان کی گردانیں آپ نے ہو بہو جیسا کہ یہاں پہ کتاب میں موجود ہے ادہامہ سے، اسی طرح سے اسمیرار سے، اکمیتات سے بنانی ہے۔ باب ششم دیکھتے ہیں، چھٹا باب ہے افعیال، مثال دی ہے اخشیشان اور اخشوشنا یخشوشن و اخشیشانن، یہ اس کی مکمل گردان آپ نے یاد کرنی ہے، اور انہی اوزان کے اوپر آپ نے اخلیلاق، املیلاح اور اخریراق سے گردان بنانی ہے۔ اس کے بعد اس کا باب ہفتم ہے، اور وہ ہے افعوال، اجلوز اجلوز اجلواز، اور اس کی آپ نے گردان بنانی ہے اخروات، اعلوات سے۔ اور اس کے بعد جو ہے باب ہشتم ہے، اور یہ ہے افعل، استاقل یستاقل استاقلا فهو مستاقل، اس کی آپ نے گردان بنانی ہے ادارکا یدارک ادارکن اور الاشابہ اور الاصالح، تو اس کی آپ نے گردانیں ہو بہو افعل کے گردان کے مطابق بنانی ہے۔ اس طرح سے باب النحوم ہے، اور وہ ہے افعل اطہر یطہر اطہرا فهو مطہر، الامر منہ اطہر اور الامر منہ اطہر والنہی عنہ لا تطہر، تو اس کی گردان آپ نے ان مصادر سے بنانی ہے الزمل یزمل الزملا اور الازرع اور الذکر، اس سے آپ نے ان کی گردانیں بنانی ہے۔ تو یہ تقریباً 9 باب یہ اس کے ہیں مزید فیہی کے، جو کہ حمزہ وصل کے ساتھ آتے ہیں۔ اب حمزہ وصل آپ دیکھیں ہر گردان کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے، اور حمزہ وصل اور حمزہ قطعی آپ پڑھ چکے ہیں، نحو میں بھی پڑھا آپ نے اور صرف میں بھی پڑھا، اور یہاں پہ اگر آپ کو حمزہ وصل نہیں سمجھ میں آ رہا تو برائے مہربانی دوبارہ اس سبق کو دیکھیں، یاد کریں کہ حمزہ وصل اور حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے، اور یہ بس یاد رکھیں کہ ان تمام گردانوں کے شروع میں حمزہ وصل آئے گا۔ میں آپ کو چھوٹا سا یہاں پہ اس کا ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ حمزہ وصل وہ ہوگا کہ اگر یہ جملے کے بیچ میں آئے تو یہ اپنی حالت پہ برقرار نہیں رہتا بلکہ یہ گر جاتا ہے۔ اب اگر ہم آگے دیکھیں ثلاثی مزید فیہی کی بے حمزہ وصل جو اقسام ہیں وہ ان کی 5 ہیں، اور وہ یہ ہیں، یہ سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ بے حمزہ وصل کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان 9 سے ہٹ کریں،
جو ثلاثی مزید کی آپ نے پیچھے 9 اقسام پڑھی ہے اس سے ہٹ کر ہیں، اور یہ ہیں 5۔ یہ ہے پہلا افعال، دوسرا ہے تفعیل، تیسرا ہے تفاعل، چوتھا مفاعلہ، اور پانچواں تفاعل۔ بالکل وہی چیز ہوگی جو پیچھے آپ نے پڑھی، بس ان کے اوزان مختلف ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس کے شروع کے اندر حمزہ وصل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ افعال کے شروع میں حمزہ تو آ رہا ہے، تو بھائی یہ حمزہ وصل نہیں ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ اب حمزہ وصل اور حمزہ قطعی آپ کو اپنے پچھلے سبق کے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی لیے ہر موقع کا جو موقع پہ جو چیز بتائی جاتی ہے اس کا آگے کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا استعمال آ جاتا ہے، اور اگر یاد نہ کیا ہوا ہو تو آپ کو دقت خود ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہر سبق کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ان 5 ابواب کی بھی وہی ترتیب ذکر کریں گے جو پچھلے 9 ابواب کی ذکر کری۔ تو ان ابواب کو دیکھ لیں۔ افعال، اور افعال سے جو صرف صغیر بنی ہے وہ اکرم یکرم اکرامن فہو مکرم، اکرم یکرم اکرامن فہو مکرم، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم۔ تو ان کے مصادر یہ دیے ہوئے ہیں، الاکمال، الاذہاب، الاعلان اور الاسلام۔ تو ان سے آپ نے یہ گردان یاد کر کے ان جو یہ مصادر ہیں ان سے یہ گردان اس وزن کے مطابق بنانی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، اور اس فائدے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ واضح ہو کہ باب افعال کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے۔ یہ آپ نے باب دیکھا، یہ باب ہے افعال، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ جتنے ابواب آپ نے پڑھے ہیں ثلاثی مجرد کے بھی یاد ہونے چاہیے، مزید فیہ کے بھی تمام ابواب یاد ہونے چاہیے۔ تو یہ باب ہے افعال، اس کے اندر اس کا جو اہم قاعدہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا امر حاضر کا جو حمزہ ہوگا، چونکہ ہر امر جتنے آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں ان میں عموماً امر جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو حمزہ ہوگا یہ وصلی نہیں ہوگا بلکہ قطعی ہوگا، کیونکہ اس باب کا مضارع یؤکرمو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ بات آ رہی ہے تعلیل کے اوپر جو کہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، اور یہ موقع پہ آپ پڑھیں گے، لیکن آپ فی الحال اس کو جیسا آپ کے سامنے لکھا ہے اس کو ذہن نشین کر لیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس وقت کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ذہن بٹھا لیں کہ افعال کا جو امر ہوگا، امر حاضر جو ہوگا، وہ اس کا حمزہ وصلی نہیں ہوگا بلکہ قطعی ہوگا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اگر آپ نہیں سمجھ پاتے تو یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مضارع اس کا یؤکرمو ہونا چاہیے، مگر چونکہ واحد متکلم کا صیغہ اکرمو میں 2 حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو گرا کر اکرمو کر لیا گیا ہے، اس لیے ایک صیغے کی موافقت کی وجہ سے تمام صیغوں سے حمزہ گرا دیا گیا۔ پس امر حاضر اکرم کا حمزہ وصلی نہ ہوا بلکہ وہ قطعی ہے، کیونکہ تو اکرمو سے بنایا گیا ہے۔ خوب سمجھ لو، یہ بات تعلیل سے تعلق رکھتی ہے، اس سے اگلی کتاب کے اندر یہ تعلیلات آپ پڑھیں گے، اور اس موقع پہ آپ کو یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اگر اگلا دوسرا باب دیکھیں تو وہ ہے تفعیل، اور جیسے تصریف، اور اس کی گردان ہے صرف یصرف تصریفا وهو مصرف۔ یہ مکمل گردان آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کے آگے جو مصادر ہیں ان مصادر سے آپ نے یہی گردان جو ہے وہ بنانی ہے، اسی وزن کے مطابق آپ نے یہ گردان بنانی ہے۔ قدم یقدم، تقدیم، تعجیل، تمکین، تعظیم۔ تیسرا باب ہے تفاعل، جیسے تقبل، تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل، وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل، الامر منه تقبل والنهي عنه لا تتقبل۔ اس کا تبسم ہے، تفکو ہے، تلبس ہے، تعجل ہے، اور ان کے مصادر ہیں۔ اس کے بعد باب چہارم ہے مفاعلہ، قاتل یقاتل مقاتلۃ، یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے، یہ ایک ہی دفعہ یاد کرنے کی چیز ہے، اس کے بعد آپ نے مصادر آپ کو ملتے جائیں اور آپ گردانے بناتے چلے جائیں، اور ان کو یاد کر کے سنانا بھی ضروری ہے۔ مخادعہ، معاقبہ، ملازمہ، المبارکہ، اس سے آپ نے ان مصادر کی گردان آپ نے بنانی ہے۔ باب پنجم ہے تفاعل، جیسے تقابل تقابل يتقابل تقابل فهو متقابل، وتقوبل يتقابل تقابلا فهو متقابل، الامر منه تقابل والنهي عنه لا تتقابل۔ تو ان کی گردان آپ نے نیچے آنے والے مصادر سے بنانی ہے، یہی تفاخر، تعارف اور تخافت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ثلاثی کے کل 20 باب تھے جس کا بیان تفصیل کے ساتھ اوپر ہو چکا۔
اب اس کے آگے رباعی کے باب شروع ہوں گے اور یہ انشاءاللہ آپ کا اگلا سبق ہوگا. تو ایک دفعہ اس کا خلاصہ کر لیں کہ یہ 20 باب کس طرح سے ہو گئے. کہ آپ نے دیکھا کہ ثلاثی مزید فیہ کہ آپ نے جو آج اب باب پڑھے ہیں وہ کتنے پڑھے؟ آپ نے پڑھے جو بے حمزہ وصل والے پڑھے وہ پڑھے آپ نے 5. بے حمزہ والے آپ نے جو پڑھے وہ پڑھے 5. اور اس کے بعد با حمزہ کے ساتھ جو تھے وہ آپ نے پڑھے تھے 9. تو آپ یہ دیکھیں 9 اور 5 9 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 9 اور 5 ہوتے ہیں 14. اور اس سے پہلے آپ نے جو ثلاثی مجرد کے باب پڑھے تھے وہ پڑھے تھے 6. تو 6 14 اور 6 ہوتے ہیں 20. تو 20 ابواب آپ کے ہیں ثلاثی کے. تو ثلاثی سے مراد آپ پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی سے مراد 3 حرفی وہ صیغہ جو کہ 3 سے زیادہ اس کے اندر حروف نہ ہوں. اگر 3 سے زیادہ ہوں بھی تو حروف اصلی کو چھوڑ کر اگر ہوتے ہیں تو وہ ثلاثی مجرد نہیں رہے گا بلکہ وہ مزید ہوگا. لیکن اس کے حروف اصلی چونکہ 3 ہیں لہٰذا اس کی اصل 3 کہلائے گی, لہٰذا وہ ثلاثی اپنی جگہ رہے گا. لیکن زائد حروف ہونے کی وجہ سے اس کو مزید فیہ کہہ دیا جائے گا, لیکن اس کو ہم رباعی نہیں کہیں گے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ رباعی کیوں نہیں ہے, چونکہ اس میں تو حروف زیادہ ہیں. دیکھیں آپ نے جو آج پڑھا کہ افتعال, اب افتعال کو اگر غور کریں تو اس کے اندر 6 بلکہ 6 حروف ہیں. تو یہ تو ثلاثی نہیں, یہ تو سداسی ہونا چاہیے. یہ تو سداسی ہونا چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم ثلاثی کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ اس کے حروف اصلی وہ 3 ہیں. حروف اصلی 3 ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ثلاثی کہیں گے, لیکن زائد حروف کو ہم مزید فیہ کہہ دیں گے. یہی چیز ہم رباعی کے اندر بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر جو حروف اصلی ہوں گے وہ 4 ہوں گے اور اس سے زائد کو ہم مزید فیہ کہہ دیں گے. تو یہ بات یہاں پر امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ سبق میں پھر کہوں گا کہ اس کا تعلق یاد کرنے سے ہے, اس کا تعلق بہت زیادہ ذہن نشین کرنے سے ہے. کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ضرور سوال کریں, اور سوال کرنے سے پہلے یاد ضرور کریں. آپ کی یادداشت اور بار بار اس سبق کو سنیں, 2 بار کم از کم میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو ضرور سنیں اس سبق کو, اور سننے کے بعد یاد کریں. اور پھر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو سوال تو جب پیدا ہو اس کو اسی وقت نوٹ کر لیں اپنے پاس, لیکن یاد کرنے کے بعد کریں. امید ہے کہ جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے کئی سارے سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے. اور اگر بغیر یاد کیے سوال کریں گے تو اس کا جواب آپ کو مل بھی جائے تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.